دی بلائنڈ ہوزے ساراماگو کا ناول ہے، اور اس ناول کی کہانی بہت معنی خیز ہے۔ کہانی یوں ہے کہ ایک ملک میں اندھے پن کا مرض عام ہو جاتا ہے، اور پورے ملک میں کوئی شخص ایسا نہیں بچتا کہ جو دیکھ سکتا ہو۔ سارے لوگ نابینا ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں سخت پریشانی ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آتی ہے۔ نابینا لوگ ہر شے کو مینیج کر دیتے ہیں، ملکی انتظام چلنے لگتا ہے، اور پھر اسی اثنا میں ایک خاتون کی نگاہ واپس آ جاتی ہے۔ اب جب ان کی نگاہ واپس آ جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ لوگوں نے بہت سے ازمپشنز قائم کر لیے۔ اپنی بے بصری کے باعث، نابینا ہونے کے باعث بہت سے غلط خیالات ہیں، تصورات ہیں جو انہوں نے امیجن کر لیے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں اور ایسی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اس شے کا اظہار کرتی ہیں تو کوئی بھی ان کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب پوری دنیا، پورا ملک اس شے کا قائل ہے تو آپ کے کہنے سے یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے، اور آپ کون سا اسپیشل ہیں؟ تو ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہار مان کر انہی میں سے ایک ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک سٹائر ہے، ایک ٹریجڈی جو انسان کے ساتھ ہوتی رہی ہے، اس کی نقشہ آرائی ہے۔ انسان کی تہذیبی ارتقاء پر اب ہزاروں برس کی مہر لگ چکی ہے۔ مادی ارتقاء میں، تہذیبی ارتقاء کے عمل میں بہت سی معنوی جگہیں ہیں جہاں پہ انسان نے ٹھوکر کھائی ہے۔ بہت سی غلط باتیں ہیں جو اس نے امیجن کر لی ہیں، بہت سے باطل تصورات ہیں جن کا انسان من حیث المجموع، یعنی کہ معاشرے کی حیثیت میں، ایز اے انڈیویجول نہیں بلکہ پورے کلیکٹیو سطح پر ان کا قائل ہو چکا ہے۔ اور بنیادوں میں ایسی دراڑیں ہیں کہ اگر کسی شخص کو اس کا احساس ہو جائے اور وہ اس کی نقشہ آرائی کرے تو کوئی اس پر اعتبار نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی بات کو وزن دیتا ہے۔ اس لیے کہ ان چیزوں پر ہزاروں برس کی مہر لگ گئی، اور انسان کا ذہن اس ہزاروں برس کے
وزن کے تحت دبا ہوا ہے، کچلا ہوا ہے۔ یہ توق جو اس کے گلے میں پڑ گیا نا، یہ وہ نہیں نکال پاتا اور نکالنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ پھر زندگی کی روانی میں، اس کے فلو میں رکاوٹ آتی ہے۔ معاشرے کا توازن تک بگڑتا ہے بعض اوقات۔ لیکن صداقت کا جو عشق ہے نا، صداقت کی جو جستجو اور طلب ہے، یہ سود و زیان سے اوپر اٹھا دیتی ہے۔ برونو جیسے لوگ اور گلیلیو جیسے لوگ جان تک دے دیتے ہیں۔ معاشرہ کنڈیشن کرتا ہے، فیملی، اہل علاقہ، رشتہ دار، ہم عصر لوگ، مذہبی رہنما، معاشرتی فگرز انسان کو انفلوئنس کرتی ہیں اور اس کے خیالات کو، اس کے احساسات کو، اس کے نظریات کو، اس کی پوری شخصیت کو کنڈیشن کرتی ہیں۔ اور یہ کنڈیشننگ اس قدر یہ مضبوط ہوتی ہے، اس کے اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اسے ڈی کنڈیشن کرنا معنوی سطح پر جان جوکھوں کا کام ہے۔ لیکن جب تک یہ ڈی کنڈیشننگ نہیں ہوتی، تب تک ایک انسان حقیقی معنی میں انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتا، معنوی سطح پر بیدار نہیں ہو سکتا۔ ایک کنڈیشنڈ دماغ جو ہے وہ بہت چھوٹی حدود میں رہ کر زندگی گزار کر مر جاتا ہے، کیونکہ حقیقتیں خوفناک ہوتی ہیں۔ جھوٹ پر جب ہزاروں برس گزر جائیں نا، وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ پھر سچ خوفناک لگتا ہے۔ اور ہر جہت میں سچ کے عرفان کے لیے ڈی کنڈیشننگ ضروری ہے۔ اپنے ذہن کا ہر وہ اثر مٹانا جو دوسروں نے ڈالا ہے، یہ زمین کے اس سیارے پہ سب سے مشکل کام ہے۔ عرفی نے کہا ہے کہ خواہی کے عیب ہائے روشن شود ترا، یکدم منافقانہ نسی در کمی خویش۔ اپنی ذات کی
نیوکلیس میں اترنا، اپنے ذہن کی پرتوں کا جائزہ لینا اور ان کی جھاڑ پونچھ کرنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن اس عمل سے گزرنے کے بغیر کوئی شخص دانشور نہیں ہو سکتا، دانش مند نہیں ہو سکتا، انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتا، صاحب نظر نہیں ہو سکتا، صاحب عرفان نہیں ہو سکتا۔ کنڈیشن لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک شخص کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے اور اس کے گلے میں ایک رسی ہے، اور وہ رسی 1000 لوگوں کے ہاتھوں میں، وہ آگے بڑھے جا رہے ہیں، یہ پیچھے چلا جا رہا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا سب اسی کیفیت میں گزار کے پھر وہ مر جاتا ہے۔ کتنی پیتھیٹک زندگی ہے یہ، کتنی قابل افسوس زندگی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ کبھی بھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، کبھی بھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کے جو عام تھے مجھے کھا گئے۔ زاویوں کا عموم کھا جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی گزاری، در حقیقت وہ دوسروں کی زندگی گزارتا ہے۔ عزیزو، کوشش کرو کہ خود کو ڈی کنڈیشنڈ کرو۔ ممکن ہے کہ موت سے پہلے آپ خود کو پوری طرح سے ڈی کنڈیشن نہ کر سکیں، لیکن جس قدر بھی کر سکیں کریں۔ یہ آپ کی ذات کا آپ پہ حق ہے، اور عارضی زندگی میں سب سے بڑا کام یہی ہے کہ انسان خود کو ڈی کنڈیشن کرے، تب سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، محسوس کرنے کی قابلیت آتی ہے، اور انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے۔